بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدی الی یوم الدین۔ طلبہ عزیز، جیسا کہ اس سے قبل بیضاوی کے دوسرے درس میں قرآن کریم کے ترک پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے جو سزائیں ہیں اس کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا۔ اب بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم سے آدمی کب اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے اور کب قرآن کریم سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا اعلان ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کے ملفوظ کو قرآن نے بیان کیا، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، کہ انسان جو بھی نیکی اور بھلائی کرتا ہے اس نیکی اور بھلائی میں اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے، اور اللہ کی توفیق جو شامل حال ہوتی ہے بندے کے ساتھ کسی بھی عمل صالح کے کرنے میں، اس میں بندے کی نیت، اس میں بندے کے ارادے، بندے کے اعمال اور اس طرح بندے کے جذبات، بندے کے خیالات، ان چیزوں کا دخل ہوا کرتا ہے۔ لہذا اس بنا پر آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سمجھانا، قرآن پر عمل کرنا، ان چیزوں سے بندہ کب محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی یہ توفیق سلب کر لی جاتی ہے یا اسے توفیق ملتی ہی نہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم سے منسلک ہونے اور اس سے ٹچ ہونے کے لیے اللہ کی طرف سے توفیق کی محرومی کے جو اسباب ہے وہ بہت زیادہ ہے، مگر ان میں سے 5 اہم ہے۔ پہلا سبب یہ ہے قرآن کریم کے فضائل سے ناواقف ہونا، یعنی بندہ جب ان چیزوں کو نہیں جانتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل کیا ہے، قرآن کریم کے پڑھنے کے آخرت میں اور دنیا میں کیا فوائد وابستہ اور کیا منافع وابستہ ہے، تب بھی بندہ قرآن کریم سے منسلک نہیں ہو پاتا، اس سے اس کا ربط نہیں ہو پاتا اور وہ اپنے آپ کو اس سے جوائنٹ نہیں کر پاتا ہے۔ دوسرا سبب بیان کیا جاتا ہے الانشغال بالدنیا، دنیا کے ساتھ مشغولیت، یعنی دنیا میں ایسا منہمک ہو جانا کہ اسے دنیا کے علاوہ اپنی آخرت کی بالکل ذرہ برابر بھی کوئی فکر نہ ہو۔ یہ بھی قرآن کریم کی تلاوت، اس کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے محرومی کا ایک اہم ترین سبب اور ذریعہ ہے۔ تیسرا سبب ہے ضعف الہمت والفطور، بندے کے اندر ہمت کا کمزور ہونا، ارادے کا نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ رب العزت بندے کو کسی بھی کام کی توفیق اس وقت دیتا ہے جب بندے کی طرف سے اس کام کے کرنے کا داعیہ ہو، اس کے اندر جذبہ ہو، اس کے اندر ہمت اور ارادہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو اختیارات دیے ہیں، لہذا اللہ نے اس پر اپنا حکم مسلط نہیں کیا ہے، اسے مجبور محض نہیں بنایا ہے۔ اللہ کسی قوم میں تغیر اور اچھی تبدیلی اسی وقت لاتا ہے جب اس قوم کے اندر خود فکر ہو۔ تو جیسے قوم کے ساتھ یہ چیز وابستہ ہے، اسی طریقے سے ایک فرد کے ساتھ بھی یہ چیز وابستہ ہے کہ جب کسی فرد کے اندر ہمت نہیں ہوتی، ارادہ نہیں ہوتا ہے، کسی کام کے کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا، تو اللہ رب العزت زبردستی اسے اس کام اور اس عمل کے اوپر مجبور نہیں کرتے ہیں، ورنہ بندہ مجبور محض بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کا چوتھا سبب بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ جو دیگر علوم و فنون ہے، جو دنیاوی علوم و فنون ہے، ان فنون اور علوم کی اہمیت کا بندے کی نگاہ میں زیادہ ہو جانا اور قرآن کی اہمیت کا علیاذ باللہ کم ہو جانا یا گھٹ جانا۔ جب یہ چیز کم ہو جاتی ہے، یعنی وہ سائنس کو، وہ فزکس اور کیمسٹری کو، وہ میتھس کو، وہ میکینیکل انجینئرنگ کو، وہ ڈاکٹری کو، وہ فارمیسی کو اور اس طرح کے جو علوم ہیں ان علوم کو اہمیت دے رہا ہے، اس لیے کہ اس پر دنیا سوار ہو چکی ہے
اور اسے اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی حالت میں بھی بندے کو قرآن کریم سے منسلک ہونے کی جو توفیق ہے وہ سلب کر لی جاتی ہے۔ قرآن کریم سے منسلک ہونے کی توفیق کے سلب ہونے کا 5واں سبب بیان کیا جاتا ہے، جو خارجی سبب ہے، کہ دنیا میں قرآن کی تعلیمات کے خلاف اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف اتنے پروپیگنڈے کیے گئے اور ایسے ایسے ہٹ کنڈے استعمال کیے گئے کہ امت کا بڑا طبقہ دشمنوں کی طرف سے کی جانے والی ان سازشوں کا شکار ہو گیا جس کو مینٹل وار کہا جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ کلی طور پر قرآن سے کٹ کر صرف دنیاوی چیزوں میں مشغول ہو گیا۔ اس کے لیے سوشل میڈیا کی دنیا، اس کے لیے ٹیلی ویژن کی دنیا، موبائل کی دنیا، اور اسکول میں اس کو ایسا مشغول کر دیا گیا تو صبح سے شام تک، پھر گھر پر آنے کے بعد ہوم ورک، تو ان چیزوں میں ایسا منہمک ہو گیا کہ نہ اس کے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت ہوتا ہے، نہ اس کے پاس قرآن کی تلاوت کے لیے وقت ہوتا ہے، نہ اس کو سمجھنے کے لیے، نہ اس پر عمل کرنے کے لیے وقت ہوتا ہے۔ تو دشمن کی سازشوں کو بھی گویا کہ اس میں کچھ نہ کچھ درجہ حصہ ہے۔ بہرحال تو قرآن کریم کی تعلیمات سے محروم ہونے کے جن اسباب کو ہم نے پڑھا، ان پر ہم قدر تفصیل سے اس لیے روشنی ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ ہم کتاب اللہ سے پوری امت کو کس طرح سے منسلک کر سکیں، اس کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ تو پہلا سبب بیان کیا گیا تھا جس کی تفصیل یہ ہے کہ الانشغال بالدنیا، الجہل بفضل القرآن، کہ قرآن کریم کی فضیلت سے محروم ہونا، اس کے فضائل کا نہ جاننا۔ اگر آدمی قرآن کریم کی تلاوت پر کیا فضیلتیں ہیں، اس پر کیا ثواب ملتا ہے، آخرت اور دنیا میں اس کے لیے کیا چیزیں مرتب ہوتی ہے، کتنے بڑے بڑے منافع اسے حاصل ہوتے ہیں، اگر انسان اسے جان لے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کبھی بھی اپنے آپ کو اس سے دور نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں نقل کیا ہے، امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جو بھی اللہ کی کتاب کو پڑھے گا اس کے ہر حرف پر اس کو 10 نیکیاں دی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم کے پڑھنے سے کم 30 نیکیاں بندے کو ملتی ہے۔ اور جتنا خلوص ہوگا، جتنا قواعد تجوید کی رعایت کی ہوگی، جتنا درد کے ساتھ اور دل کے گہرائی کے ساتھ اور جتنے جذبات کے ساتھ اس کو پڑھا ہوگا تو نیکیوں میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بندازہ لگائے ایک الف لام میم پڑھو اور آپ کو 30 روپے اگر کوئی دے دے تو آپ کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہوگی۔ تو اللہ کے یہاں پر اس آخرت میں، جس آخرت میں انسان کی ایک ایک نیکی کا انسان محتاج ہوگا، وہاں اگر اس طرح کی 30 نیکیاں بھی اسے مل جائے تو اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ تو ہمیں ان فضائل سے واقف ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا جس کو امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، امام ابن حبان، ان تمام حضرات نے نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن کے ساتھ جو منسلک ہوں گے، جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہوگا، جنہوں نے قرآن کو یاد کیا ہوگا، اس سے وابستہ ہوئے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی منزلوں کو طے کرتے جاؤ۔ جہاں تک تم قرآن پڑھتے رہو گے وہاں تک جنت کے اعلیٰ مقام اور مرتبے پر پہنچتے رہو گے۔ جہاں پر وہاں تمہارا قرآن پڑھنا ختم ہوگا وہیں پر جنت میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ اکبر! جو پورے قرآن کا بہترین حافظ ہوگا، کل قیامت کے دن اس کا مقام کتنا بلند ہوگا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ وہ 30 پارے پڑھ کر جب رکے گا تو جنت کے کتنے اونچے مقام تک پہنچ چکا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس نعمت سے مالا مال فرمائے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
کہ تم اگر اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے جتنی محنت کر سکتے ہو تم کرو. بڑی قیمتی بات حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی. لیکن آگے فرماتے ہیں کہ تقرب اللہ ما استطعت فإنك لن تتقرب الیہ بشیء احب الیہ من کلامہ، کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ، یعنی بالکل اللہ کے نیئر اور اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تم مرنے کے بعد، تو کہا کہ اللہ کا کلام تم اس کی جتنی تلاوت کرو گے اللہ کا اتنا تقرب تمہیں حاصل ہو. اللہ اکبر. اللہ کی ذات کا تقرب حاصل ہو جانا بندے کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے. آپ نے نہیں دیکھا فرعون نے اعلان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگروں کا، وہ جمع ہو گئے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے سلسلے میں اس سے جائزہ اور انعام اور پرائز کے بارے میں سوال کیا کہ اگر ہم موسیٰ کو ہرانے میں کامیاب ہوتے ہیں علیہ السلام تو ہمیں کیا انعام دے گو. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کسی بادشاہ یا کسی بڑے انسان کا تقرب حاصل ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی چیز ہے. وہ کیا کہتا ہے، انتم اذا لمن المقربین، تو تم میرے مقرب بن جاؤ گے. یعنی فرعون کے نزدیک اور ان جادوگروں کے نزدیک اور انسان کے نزدیک سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اسے کسی بادشاہ کا تقرب حاصل ہو جاوے. اگر ہم قرآن کریم کو پڑھ کر بادشاہوں کے بادشاہ، کائنات کے ذرے ذرے کے بادشاہ اور پوری دنیا کے خالق اور مالک کا تقرب حاصل کریں تو میرے دوستوں اور بزرگوں کتنا عظیم فضل اور کتنی بڑی نعمت ہے یہ. اللہ رب العزت ہمیں حضرت خباب بن الارت کے اس قول پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اسی لیے حضرات صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ میں کوئی 3 دن میں قرآن ختم کرتا تھا، کوئی 2 دن میں ختم کرتا تھا، کوئی ہر روز قرآن ختم کرتا تھا. صحابہ کے یہاں پر 1 ہفتے میں قرآن ختم کرنا یہ ان کا سب سے کم معمول تھا. کم سے کم ہر آدمی اپنی تمام مشغولیت کے باوجود 1 منزل پڑھا کرتا تھا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں قرآن میں 7 منزلیں ہیں. حضرات صحابہ، تابعین و تبع تابعین، جو عروج کا دور تھا ہمارا، اس زمانے میں قرآن کریم کو اس طریقے سے پڑھا جاتا تھا کہ کم سے کم ایک آدمی 7 سے 6 پارے پڑھتا تھا اور 1 ہفتے میں قرآن کریم کو ختم کر دیا کرتا تھا. اور آج ہمارا حال کیا ہے، 1 سال میں بھی ہم قرآن ختم نہیں کرتے، رمضان مبارک کے مہینے میں بھی ہم قرآن ختم نہیں کر پاتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من كان يحب ان يعلم انه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن فإن احب القرآن فإنه يحب الله فإنما القرآن كلام الله. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں یا نہیں تو وہ اپنے آپ کو قرآن کے اوپر پیش کرے. فإن احب القرآن، اگر اس کو قرآن سے محبت ہے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ اسے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ اکبر. ایک تھرمامیٹر بتایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے تقرب اللہ کو آپ سے محبت اور آپ کو اللہ سے محبت ہے یا نہیں، اس کو اگر جاننا ہے تو اس کے جاننے کے لیے سب سے اہم تھرمامیٹر یہ ہے کہ آپ قرآن کریم سے کتنا منسلک ہے اسے دیکھ لیں. اگر آپ قرآن کریم سے منسلک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے، اور اگر آپ کو قرآن کے پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے محبت نہیں کرتے اور اللہ آپ سے محبت کرتا نہیں ہے. اسی طریقے سے بعض سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی طالب علم پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو سب سے پہلا سوال ان کا یہ ہوتا تھا کہ آپ قرآن کے حافظ ہو یا نہیں. اگر وہ کہتا کہ مجھے قرآن کے اجزاء یاد نہیں ہے تو آپ اس پر کف افسوس ملا کرتے تھے. خود امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی مجلس میں جب بھی کوئی جاتا تو سب سے پہلا سوال کرتے تھے کہ حافظ ہے یا نہیں. اگر حافظ ہوتا تو اسے آپ کی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دی جاتی، اگر حافظ نہیں ہوتا تو اجازت نہیں دی جاتی. اسی لیے امام محمد بن الحسن الشیبانی کے بارے میں آتا ہے کہ امام محمد بن الحسن الشیبانی جب آپ کے پاس وہ لائے گئے، آپ کم عمر تھے، تو آپ نے پوچھا کہ آپ حافظ ہو؟ کہا نہیں حافظ نہیں ہوں. کہا کہ آپ حافظ ہو کر آئیے. تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 1 ہفتے میں آپ نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا اور پھر اس کے بعد امام صاحب کے حلقہ درس میں آپ شامل ہوئے. تو یہ
ہمارے سلف صالحین کے واقعات ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم سے دوری کے ایک سبب جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ الانشغال بالدنیا، آدمی دنیا میں ایسا منہمک ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی آخرت کو فراموش کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا تو ہم اسے ایسی زندگی سے دوچار کریں گے جس میں گھٹن محسوس ہوگی، جس میں ڈپریشن ہوگا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں بیان فرماتے ہیں کہ انسان جب دنیا میں بہت زیادہ منہمک ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی زبان پر اللہ کا ذکر، قرآن کریم ہو یا اللہ کا ذکر ہو، اس سے اللہ اسے محروم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت مروی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یبغض کل جعوری جواد صخاب فی الاسواق جیفۃ باللیل حمار بالنہار عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ۔ آج کل مسلمانوں کا یہ حال ہے، ایسا لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے اس زمانے کی صورتحال کو رکھ دیا گیا ہو اور آپ اسے دیکھ کر بیان کر رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر ایسے بندے سے ناراض ہوتے ہیں، ہر ایسے بندے پر غضبناک ہوتے ہیں اور اللہ غصہ ہوتے ہیں جعوری، جو انتہائی سخت ہو اور متکبر ہو، جواز، جس کو صرف مال جمع کرنے کی پڑی ہو اور بھلائی سے رکنے والا اور روکنے والا ہو، صخاب فی الاسواق، جو بازاروں کے اندر میں کثرت سے چکر کاٹنے والا ہو، بازاروں کے چکر کاٹنے والا اور اپنا پورا وقت بازار میں خرچ اور صرف کرنے والا ہو، جیفۃ باللیل، رات میں مردار کی طرح ہو، یعنی جیسے مردار پڑا رہتا ہے ایسے ہی یہ بھی رات میں سو جاتا ہو، یا بغیر مصرف اور بغیر کام کے آخرت کو بھول کر دنیا میں منہمک رہتا ہو، مستی میں، کھیل کود میں، دنیا کی بے فضول باتوں کے اندر میں مصروف رہتا ہو، حمار بالنہار، اور دن میں گدھوں کی طرح کام کرتا ہو دنیا کے لیے، یعنی جیسے گدھا بغیر تھکے ہوئے اس کی کام کرتا رہتا ہے مگر اس کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی یہ بغیر اپنی آخرت کے مقصد کو سامنے رکھے ہوئے گدھوں کی طرح کام کرتا رہتا ہو، عالم بالدنیا، دنیا سے تو بہت واقف ہو، یعنی دنیا کے بارے میں بہت معلومات ہو اس کو، کہ دنیا کے اس کو جغرافیہ معلوم ہے، دنیا کے بزنس کے بارے میں معلوم ہے کہ اس نے MBA کیا ہے، اس نے فلاں کیا ہے، ڈھمکا کیا ہے، دنیا کی بہت معلومات ہو، جاہل بالآخرہ، مگر آخرت سے بالکل ہی دور ہو، آخرت سے ناواقف ہو، آخرت کی کوئی فکر نہ ہو اور آخرت کے علم کا، دین کے علم کا اسے کوئی شعور نہ ہو، تو اللہ رب العزت ایسے بندے سے جب ناراض ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے مہینوں اور سالوں تک بلکہ بعض مرتبہ زندگی بھر بھی ایسے لوگوں کو اللہ کی تلاوت سے محرومی میسر ہوتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج معاشرے کی صورتحال پر ایک نظر کی جائے، قرآن کریم نے کیسی کیسی باتیں بیان کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیسی تشریح بیان کی ہے۔ انسان اس طرح کی صورتحال سے کب دوچار ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے سامنے سوائے دنیا کے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کے مقصد سے ناواقف ہو جاتا ہے، اسے معلوم نہیں ہے، وہ معلوم نہیں، جاننا نہیں چاہتا ہے کہ قرآن نے، اللہ نے کیا بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ، میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا ہوں، وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، اور نہ ہی میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ کھلائے، میں ان سے کچھ کھانا مانگتا ہوں، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ، اللہ کی ذات بہت زیادہ رزق دینے والی، ذو القوة المتین، اور بڑی زبردست طاقت اور قوت والی ہے۔ اللہ کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی آخرت کے لیے اپنا سب کچھ کرنا ہے، لہذا اس بنا پر ہمیں اپنی زندگی پر ایک نظر کرنی چاہیے۔ قرآن کریم اسی لیے جگہ پر کہتا ہے وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، کہ کیا انسان اس دنیا کو کیا سمجھ بیٹھا ہے، اسے سوچنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ مثال بیان کیجئے دنیاوی زندگی کی ان کے سامنے اس پانی کی طرح، أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، اور پھر وہ زمین میں خلط ملط ہو گیا، یعنی اس سے پودے نکل آئے، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اور پھر اس کے بعد وہ پودے سوکھ کر ہواؤں میں اڑنے لگے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔
لہذا عقلمند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، آخرت کے لیے محنت کرتا ہے اور دنیا سے اتنا ہی حاصل کرتا ہے جتنی کہ اسے دنیا میں ضرورت ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرتا ہے جتنا اسے وہاں پر رہنا ہے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، وابتغی، اور تو جستجو میں لگ، تلاش میں لگ، محنت میں لگ، فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، آخرت کے سلسلے میں اللہ رب العزت تجھے جو کچھ دینے والا ہے اس کے بارے میں، ہاں البتہ دنیا کے اپنے حصے کو بھی مت فراموش کر، واحسن کما احسن اللہ الیک، اور جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا تو بھی اللہ رب العزت کے احکامات کے بجا لا کر اللہ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ پر، ولا تبغی الفساد فی الارض، زمین میں فساد مت مچا، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت کریمہ بڑی تنبیہ بیان کر رہی ہے ہمیں کہ ٹھیک ہے دنیا میں دنیا کے بقدر مشغول رہو مگر آخرت کے لیے زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ تیسرا سبب جو بیان کیا گیا کہ انسان دنیا کے اندر منہمک ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی ہمت اور ارادے پست ہوتے ہیں، اس کے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہوتی، وہ اپنے نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ شیطان کے مکر و فریب کے اور اس کے جال میں پھنس جاتا ہے اور اس طریقے سے دنیا کے اندر منہمک ہو کر اپنی آخرت کو بالکل فراموش کر دیتا ہے۔ امام ابن القیم الجوزی فرماتے ہیں لا شيء اقبح بالانسان يكون غافلا من الفضائل الدينيه والعلوم النافعه والاعمال الصالحه فمن كان كذلك فهو من الهمج الرعاء الذي يكدرون الماء ويغلون الاسعار، کہا کہ اس شخص سے زیادہ بدتر کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے جو دین سے بالکل ناواقف ہو اور علوم نافعہ سے یعنی دنیاوی دینی علوم سے بالکل نابلد ہو، اعمال صالحہ سے دور ہو۔ اگر کوئی ایسا ہی ہے تو گویا کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی پانی کو گندا کر دیتا ہے اور اس طریقے سے وہ اپنی دنیا میں منہمک رہتا ہے، وہ لوگوں سے پیسے لوٹنے اور خسیٹنے میں لگا ہوا ہے۔ ان عاش عاش غیر حمید، ایسے آدمی کی زندگی اگر زندگی بھی ہے تو غیر حمید، بیکار اور بے سود زندگی ہے، اسے آخرت میں کوئی نفع نہیں ملتا ہے۔ وَإِن مَاتَ مَاتَ غَيْرَ فَقِيرٍ، اور اگر وہ مر بھی جاتا ہے تو اس کے مرنے سے بھی کوئی فرق پڑتا نہیں ہے اور دنیا اس پر کوئی افسوس نہیں کرتی ہے۔ مَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، جس کو قرآن نے بیان کیا کہ ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کر دیا، دنیا کی بدترین اقوام کو ہلاک کر دیا اور آسمان اور زمین اس پر روئی نہیں۔ تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمت کریں، ارادہ کریں، اپنے نفس کا مقابلہ کریں اور ایک معمول بنا لیں کہ صبح میں اٹھنا ہے تو جو ہونا ہو جائے، سب سے پہلے ہم فجر کی نماز پڑھیں گے، ہو سکا تو اس سے پہلے اٹھیں گے، قرآن کریم کا 1 پارہ 2 پارہ جو ہو سکے ہم اس کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد اپنے دنیاوی جو بھی اشغال ہے اور دنیاوی کام ہے ان کو شروع کریں گے، فرائض میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ چوتھا سبب بیان کیا جاتا ہے کہ جب انسان اللہ کی تلاوت کی توفیق سے محروم رہتا ہے تو کہا اس وقت جب انسان کے سامنے آخرت یعنی علم دنیا راجح ہو جاتا ہے قرآن کے مقابلے میں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسے عجیب بات بیان کر رہے ہیں ہمارے بیان کرنے والے کا کہ آج دنیا کی صورتحال یہی ہے کہ ہم سب کچھ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، اسی لیے فرماتے ہیں دخل احد الفقهاء مصر على الامام في المسجد وبين يديه مصحف فقال له الشافعي شغلكم الفقه عن القرآن اني لو اصلي العتمة واضع المصحف في يدي فما اطبقه حتى الصبح۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ مصر میں قرآن کریم ایک جگہ پر داخل ہوئے تو کوئی فقیہ امام شافعی کے پاس آئے مسجد میں اور ان کے پاس مصحف رکھا ہوا تھا یعنی قرآن کریم رکھا ہوا تھا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا شغلکم الفقہ عن القرآن، کہ فقہ نے تم کو قرآن سے غافل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں اور پھر قرآن لے کر بیٹھ جاتا ہوں، صبح ہو جاتی ہے مگر میں قرآن کریم سے سیراب نہیں ہو پاتا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں ان کی ہمت ارادے، فقہ بھی دینی علم ہے، قرآن کو چھوڑ کر اس میں مشغول ہو رہے ہیں، اس پر امام شافعی تنبیہ فرما رہے ہیں، تو ہم تو دین بہت دور کی بات صرف دنیا میں مشغول ہو رہے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ امام شعبہ ابن حجاج تو یہاں تک فرماتے ہیں اے لوگو انکم کلما تقدمتم فی الحدیث تاخرتم فی القرآن،
کہ اگر تم بہت زیادہ کسی حدیث میں مشغول ہو جاؤ گے تو قرآن کو پیچھے چھوڑ دو گے. اس لیے وہ کہتے تھے کہ بہرحال مسلمان کی زندگی میں قرآن سب سے مقدم ہونا چاہیے. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمت اور ارادہ کریں اور ایک عزم مصمم کریں کہ جو ہونا ہو سو ہو جائے، مگر ہم قرآن کریم سے اپنے آپ کو غافل نہیں کر سکتے ہیں. پانچویں اور آخری وجہ، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ مینٹل وار، پوری دنیا میں قرآن کے خلاف ایک ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے. آج سے نہیں، طویل عرصے سے، جب سے مغرب کو سیاسی تسلط حاصل ہوا ہے، اور وہ مسلسل اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر قرآن سے غافل کیا جائے. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ قوم قرآن کریم کے ساتھ مشغول ہو گئی تو اس قوم کو دنیا میں کوئی ہرا نہیں سکتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ برٹش امپائر کے ایک بادشاہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ پچھلی صدی میں، یعنی 20ویں صدی کے اواخر میں، برٹش پارلیمنٹ کے اندر اس نے قرآن کریم کو ہاتھ میں لیا اور اپنے پارلیمنٹ میں اعلان کیا کہ ہمیں عالم اسلام، یعنی یہ کہا جاتا تھا کہ مغرب کی برٹش کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، دنیا کے اکثر حصوں پر ان کا راج تھا. تو کیا کہتا ہے وہ کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس نے ہمیں عالم اسلام سے نکلنے پر مجبور کیا اور ہم ایک چھوٹے سے ملک میں آ کر سمٹ کر رہ گئے. کہا جب تک کہ ہم ان دونوں چیزوں پر کنٹرول نہیں کریں گے وہاں تک کہ ہم دوبارہ مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے ہیں. اس کے بعد اس نے کہا ھذا الکتاب، یعنی قرآن کریم، کہا کہ اگر امت محمدیہ قرآن کریم کے ساتھ لگ گئی، اس کو پڑھنے لگی، اس کو سمجھنے لگی، اس پر عمل کرنے لگی، تو یاد رکھیے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر وہ رک گیا. اس کے بعد اس نے شرق کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ حرمین، جب تک یہ حرمین کے ساتھ یہ محبت کرتے رہیں گے وہاں تک کہ ہم کبھی بھی مسلمانوں کو پست اور کمزور نہیں کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے ایک دشمن اس بات کا اندازہ لگا رہا ہے اور ہم مسلمان ہو کر بھی اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک مقام پر ایک انگریز نے کہا کہ جب تک کہ مسلمانوں کے پاس یہ قرآن ہے یورپ ان پر تسلط نہیں حاصل کر سکتا ہے. جس دن یہ قرآن سے دور ہوں گے اس دن ہمارا کنٹرول ان پر مکمل ہو جائے گا. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو منسلک کر دے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو قرآن کریم کے ساتھ منسلک کریں. تو اس کے لیے سب سے بنیادی طور پر ہمیں کچھ اسباب جاننے ہوں گے. ان میں سب سے پہلا سبب جو علماء نے بیان کیا وہ یہ کہ آدمی کو جتنا ہو سکے قرآن کریم چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، 2 آیت ہی کیوں نہ ہو، روزانہ یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. علماء سے منسلک رہنا چاہیے، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے عقیدے کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے، قرآن کے فضائل سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے، دشمنوں کی سازشوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے متنبہ رہنا چاہیے، ہمت اور ارادہ کرنا چاہیے اور دنیا میں اس کے بقدر مشغول ہو کر اپنا زیادہ تر وقت قرآن کے ساتھ لگانے کی کوشش کرنی چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ قرآن کریم کے سلسلے میں اسے منسلک ہونے کے لیے یہ چند چیزیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں آپ اس پر توجہ دے کر قرآن کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے. انشاءاللہ اب آئندہ ہم قرآن کریم کے بارے میں مزید کچھ معلومات کے بعد اپنے درس کا آغاز کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.